سورہ یونس آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو کچھ پیچھے جو ڈسکس کیا آیت 3 میں کافی کچھ ہم نے شفاعت کے بارے میں کہا۔ اب آپ غور کریں کہ آیت نمبر 4 میں وہی اللہ کی طرف ڈائریکٹ آپ کو جانا ہے، بیچ میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرنے والا۔ مطلب یہ بھی ایمان بہت سالڈ ایمان ہے کہ جب ہم مریں گے بھی تب بھی نہ کسی کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں گئے، برے انجام سے دو چار ہوئے، اچھے سے ہوئے، اور کوئی بیچ میں آ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، چاہے آپ خانہ کعبہ کے وہ دھاگے اپنی کفن میں لگا لیں، چاہے آپ امام ضامن باندھ لیں، چاہے آپ نور نامہ لکھ لیں اپنے کفن پر، کوئی دخل اندازی اللہ کے اور بندے کے درمیان بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں آپ کو یہی عقیدہ مل رہا ہے کہ الیہ مرجعکم آیت نمبر 4 سے، کہ وہی اللہ کی طرف تم نے ڈائریکٹ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سب نے جمیعا، مسلمان ہوں، کافر ہوں، نہ ماننے والے ہوں اللہ کو، سب کو اس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، بیچ میں کوئی رہ جانے والا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں ہو سکتی کسی غیر اللہ سے۔ وعد اللہ حقا، یہ باقاعدہ اللہ وعدہ دے رہے ہیں جو بالکل پکا ہے۔ انہ یبدع الخلق، بے شک اسی اللہ نے یبدع الخلق، اسی ہی نے تو ابتدا کی تھی خلقت کی، کوئی غیر اللہ نے کی تھی؟ کوئی غیر اللہ سے اللہ نے کوئی ہیلپ مانگی تھی؟ یا کوئی پارٹنرشپ ہے؟ یا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور تھا ابتدا میں؟ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، جب پہلے سے اللہ نے اکیلے سب کام کیا، وحدہ لا شریک کا ہمارا جو عقیدہ ہے، تو پھر بعد میں ہم مسلمان یہ شفاعت کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ یہ بعد میں ہم ایسی غلط فہمی کا شکار کیسے ہو گئے، جبکہ آج کا مسلمان اس معاملے میں تو بڑا پکا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ بیچ میں کس کو کس طرح سے کتنی رینج پر لے آتا ہے، یہ بڑی گڑبڑ مچ گئی۔ اور وہ اس وقت ہوا جب ہم نے اللہ کی کتاب کو یا تو دوسروں کے نظریات سے پڑھا سمجھا، یا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس اندھے بہروں کی طرح درس سنتے رہے بغیر تصدیق کے۔ اس نے جو کہا ہم نے کہا یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ ہمارا اعتبار جو کہ اللہ نے کبھی بھی آپ کو اس کی تائید نہیں کی کہ اندھے بہروں کی طرح اپنی سگی والدین پر بھی آپ نے بھروسہ کرنا ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی بھی کہیں سوچ اور معیار، کہیں وہ کسی سے امپریس ہوں، والدین بھی۔ تو اللہ نے آپ کو ہمیشہ قرآن سے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے معاملے میں کسی پر اعتبار ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ خود اپنے قرآن کے مولوی ہو، آپ خود اپنے قرآن کے مفتی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم سب کو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ اسی نے ابتدا کی ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ سب معاملات تب ہوں گے اور کیوں ہوں گے؟ تاکہ اللہ نے تمہیں رزلٹ دینا ہے، اور ہمیں انسپریشن مل رہی ہے کہ اچھا جی رزلٹ کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھو کہ ہم کیوں نیک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں بس نیکی اچھی چیز ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ریٹرن بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، بزنس کر رہے ہیں، ایسے ہی تھوڑی کر رہے ہیں، کچھ بزنس کے اصول بھی ہیں اور کچھ ریٹرن کے وعدے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ ہم سب کو بس سرخرو رکھے، بہت ہی کم کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ سب کیوں ہوگی آخرت؟ تاکہ اللہ نے جزا دینی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پیورٹی کے ساتھ، جن کے عقیدے کرپٹ نہیں ہیں، اور اسپیشلی آپ کو عقائد میں شفاعت کا خاص ٹاپک دے دیا اور کلیئر کر دیا گیا کہ یدبر الامر، آپ کو جو ایک خاص ٹاپک دے دیا گیا کہ وہی تو تدبیر کرتا ہے تمام کام کی، یدبر الامر، اس کے بیچ میں کوئی نہیں بول سکتا، اور اس کا ہر معاملہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ہم تو ایڈوائز اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر کمی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنے آپ میں، ہر شرک سے پاک ہے اور ہر غلطی سے پاک ہے، ہر غفلت سے پاک ہے۔ تو جناب اللہ نے جن کے پیور عقیدے ہوں گے اللہ ہی ان کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے پھر اس عقیدے کے ساتھ عمل بھی کیے، صرف ڈینگیں نہیں ماری،
اللہ نے انصاف کے مطابق ان کو جزا دینی ہے. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے اس عقیدے کی دھجیاں اڑائیں، اللہ کو بھی مانا، کفر کیا کسی بھی زاویے سے، ان کے لیے کھولتا ہوا شربت، کھولتا ہوا مشروب، کھولتا ہوا پانی ہوگا، عذاب علیم ہوگا، پینفل عذاب ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، بیٹھے بٹھائی نہیں ہوگا، تقدیر کی وجہ سے نہیں ہوگا، عمل غلط عمل کی وجہ سے ہوگا. اپنی نصیب ہم نے خود بگاڑے ہوں گے، تب ہوگا ہمارے کفر کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو شفاعت کون کیسے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سورج اور چاند نہیں بنا سکتا غیر اللہ. تو پروردگار نے ہمیں کلیئر کہہ دیا کہ اسی ذات پاک نے تو تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے، سورج کی روشنی، چاند کا نور، اور اللہ نے اس چاند کی منزلیں بھی طے کی. اور یہ سب کیوں تھا؟ یہ حق کے ساتھ تھا کہ تاکہ تم جانو، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. یہ چاند میں اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ بڑھیا ہے، نہ چرخا ہے، نہ چندہ ماموں ہے، نہ یہ آپ کی تقدیر پر کچھ اثر انداز ہوتا ہے کہ جی گھٹتی تاریخوں میں یوں نہیں کرنا چاہیے اور بڑھتی تاریخوں میں یوں نہیں کرنا چاہیے. اور 14ویں کا چاند اور اس کے اندر خوبصورت تھا، 14ویں کا چاند پورا سرکل تھا. تو آپ نے جی ادھر غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ منازلیں اس لیے طے کی تھی کہ یہ کیلنڈر تھا، تم اس سے ڈیٹ کا حساب اور منتھ کا حساب رکھ سکتے تھے کہ تاکہ تم جانو عدد السنین، سالوں کی گنتیاں اور حساب کو تم تعین کر سکو. یہ تمہارے لیے ایک کیلنڈر کی حیثیت سے تھا. اسپرچول چاند میں بھی آپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، تخلیق کی اللہ نے ان تمام چیزوں کو الا بالحق، مگر یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد سے اللہ نے بنائی. اور اللہ اس کی تفصیل بھی دے رہے ہیں اپنی نشانیوں کی، اپنے نظاروں کی. لیکن ان تمام سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. جو علم رکھے گا وہ فضول باتیں نہیں کرے گا، اور وہ اللہ کو آل الون سپریم اتھارٹی مانے گا. اس لیے اس کو پتا ہوگا کہ غیر اللہ نہ شفاعت کر سکیں گے، نہ آپ کے معاملے میں بول سکیں گے، اور نہ انہیں پتا ہے کہ آپ کیسے ہو. تو یہ تو وہی کر سکتا ہے شفاعت جو ہم پہ نگران ہو اور گواہ ہو. اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے پھر خوبصورت باتیں کی کہ بے شک اس رات اور دن کے ہیر پھیر میں بھی ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے جو اختلافات آگے پیچھے سے جو وہ آتے ہیں، اور وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں میں اور زمین میں، اگر ان کو تم گہری نگاہوں سے دیکھو کہ کس طرح یہ گزرتے جاتے ہیں، تمہارے سالوں کے حساب بنتے ہیں، اور تم جوان سے بوڑھے ہوتے ہو، اور تمہاری کارکردگی ہوتی ہے، اور پھر تمہیں موت آ جاتی ہے. کیونکہ یہی عقیدہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ عمل پر توجہ دو، عمل پر توجہ دو. کس طرح سے اللہ رات اور دن پھیرتے ہیں، ان باتوں میں بھی نشانیاں ہیں. لِقَوْمِ یتقون، ڈرنے والے بچنے والے لوگوں کے لیے، کہ شکر خدا کا کہ آج کا دن بھی اچھا گزر گیا، شکر ہے کہ آج میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اگر کی تو شکر ہے کہ مجھے توبہ کا موقع مل گیا. لِقَوْمِ یتقون، یہ بچنے والے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ رات دن کا پھیر بھی بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ قریب سے قیامت کے منتظر رہتے ہیں، اور ان کو عقیدہ ہے کہ کوئی بیچ میں نہیں بولے گا تو میں نے اس رات دن میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، یہ مجھے قیامت سے قریب کر رہی ہے. اب جناب خاص پتے کی بات آ گئی آیت نمبر 7 میں کہ پکڑ کن کی ہونی ہے، اللہ کن سے ناراض ہیں. اس میں ہم اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ کن سے ناراض ہیں. کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ ان سے ناراض ہیں جن کو آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں، ملاقات سے کوئی دلچسپی نہیں، چمکتے چہرے ہوں، کالے چہرے ہوں، عذاب علیم ہو یا اللہ کا سلام ہو، انہیں کوئی تعلق نہیں. ایک تو ہمیں غلط فہمی اور خوش فہمی میں ڈال دیا گیا کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے ہم امتی ہیں، تو جناب اللہ نے ہمیں بخش دینا ہے. ایک تو یہ جھوٹ ہم پر لادا گیا. کچھ لوگ ہیں
جن کو یہ بھی اگر چلے نہیں پتا کہ نبی بخشوا دیں گے یا جھوٹی باتیں اگر وہ نہیں بھی منسوب کرتے نبی سے، تب بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو کوئی اللہ سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو کوئی اللہ سے ملاقات پر ڈر نہیں لگتا، ان کو کوئی کالے چہرے اور چمکتے چہروں کی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی عذاب پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ بہت راضی ہیں اس دنیا کی زندگی کے ساتھ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اس زندگی میں کہ انہیں کچھ نہیں ہونا، اللہ نے ادھر بھی دے دیا، اگر اٹھیں گے بھی تو وہاں بھی مل جائے گا. یہاں مجھ کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں خود دنیا کی خوشحالی چاہتی ہوں، میں خود بھی اطمینان چاہتی ہوں اس دنیا میں. اللہ نے جو میں سمجھتی ہوں ہائی لائٹ ان کو کیا جو اس صرف دنیا کو چاہتے ہیں اور انہیں آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی اسٹڈی نہیں، کوئی قرآن سے لگاؤ نہیں، کوئی اپنے نبیوں کے لیے، اپنے اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، آیتوں کو سمجھنے کے بارے میں، اسپیشلی اختلافی باتوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہ پنگے لیتے ہیں، نہ ہم نے ان میں الجھنا ہے، جو عقیدہ ہے سو بس ہے، ہم اندھے بنے رہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، وہ زیادہ بہتر ہے. تو جو لوگ اندھے بنے رہتے ہیں سب کی شامت آنی ہے، اور جو قرآن کے ہوتے ہوئے بھی حق بولنے والوں سے لڑتے ہیں تو ادھر بھی شامت آنی ہے ہم سب کی. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ نے وہ کیٹیگری ہمیں بیان کر دی کہ جن کو ہم سے کوئی انٹرسٹ نہیں، ہماری ملاقات کی انہیں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنی دنیا میں بڑے راضی خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں کہ انہیں دنیا مل چکی ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لفظ ہم کو مل گیا. ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں کہ رائٹ ٹائم رائٹ کام کرتے نہیں ہیں، جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر تلملا جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنے گناہ پر نہیں منحصر کرتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی تو میرے ساتھ غلط ہوا. کہا یہ تو لائف کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ میں نے کتنی غفلت کی زندگی برتی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں. ہمیں تو خوشحالی دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے یہ تو نہیں فیصلہ کیا کہ اس کا منہ بھر دو خوشیوں سے، کہ جی اس کو توبہ کی بھی تلقین نہ ہو. کیونکہ جو بھی کوئی سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، جب وہ اگنور کرے گا نا اللہ کو تو اللہ کی کئی طرح کی سنتیں ہیں، یا اللہ اس کو پکڑیں گے یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی اس سے لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غافل ہیں اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اللہ نے ان کو آگ میں نہیں ڈالنا. بما کانوا یکسبون، کسبا، جو انہوں نے کسبا کمایا ہے، اپنی حرکتیں کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ آگ میں جائیں گے. اور بے شک وہ لوگ جن کے عقیدے پیور رہے اور جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ کا وعدہ ہے جب وہ ہمت کر کر عمل کرتا ہے، لوگوں میں مومن بن کر کام کرتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے میں یہ نیک کام کرتا ہوں، یا اس لیے یہ سارے میرے ایٹیٹیوڈ ہیں، اللہ اس کی اور رہنمائی فرمائیں گے. جو ہمت کا مظاہرہ کرے گا تو ہمت کی برکت وہ خود دیکھے گا اپنی زندگی میں کہ یہدیہم ربہم بایمانہم. جب وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بولے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رہنمائی فرمائیں گے ایسے لوگوں کی، ان کا رب خود رہنمائی فرمائے گا ان کے ایمان کے ساتھ. کہ تم نے جب اللہ کی کتاب سے ایمان جو لیا اور تم ڈرتے ڈرتے بھی اللہ کی بات کر گئے، اللہ تمہارے سارے ڈر ختم کرے گا، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑیں گے، اللہ تمہارے لیے رحمت ہی رحمت کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمیں اس بات کا پکا ایمان ہے کہ ان کو پھر ایٹ لاسٹ بھی وہ اللہ راہ تک پہنچائیں گے کہ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم. کہ ایک تو اگر ہم اس آیت کو اس ڈائمنشن میں پڑھیں کہ صرف آخرت کی بات لکھی ہے کہ جو لوگوں نے ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ کو اپنی پریزنٹیشن دی، اللہ ان کو ہدایت پہنچائیں گے ان کا رب
ان کے ایمان کے ساتھ کہ ان کو جنت تک کا داخلہ مل جائے گا۔ ہم اس کو پورے ڈبل ڈائمنشن کے ساتھ لیں کہ ایمان اور عمل آپ کو دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی فرمائیں گے، اور ایٹ لاسٹ آخرت کے لیے بھی آیت ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ ان کو آخر تک رہنمائی فرما کے ان کو جنت نعیم تک پہنچائیں گے۔ دعواہم فیہا، اب اللہ ہمیں جنت نعیم کا ویژولائز کرا رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے یہاں سے ہمیں نظارہ کرا رہے ہیں کہ وہاں صدا ہوگی نیک لوگوں کی کہ اللہ آپ کی ذات پاک تھی، اللہ آپ ہر عیب ہر بھول سے پاک ہیں، سبحانک اللہم و تحیتہم، اور ہر وقت ایک دعا، ایک گفٹ، ایک سلامتی ہوگی، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، وآخر دعواہم، اور ہر بات کا اختتام، ہر دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کی پکار یہی ہوگی ہر دوسری بات میں کہ ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریف کے لائق وہ اللہ ہی ہیں جو پالنے والے ہیں تمام جہان کے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سے سچی محبت نصیب فرمائیے اور ہمارے لیے جنت کا حصول آسان کر دیجئے۔ اللہ تعالی آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر